تامین حق بھاگداراں سپرد بندگرا مسند خاکاں سپرد. اے حدیث پاک پڑھی اور بابا جی نے جدو سنائی تے بابا جی اشکبار ہو گیا. کہنے ان کے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دے سارے صحابہ حضور دے جتنے غلام ہوندے سن نا وہ سارے جڑے اپنے گھراں وچ پانی استعمال کرتے سن نا پین واسطے استعمال واسطے انہاں دے بچے سویرے سویرے ٹائم ڈول پکڑے ہوئے نا پانی دے بھرے ہوئے وہ حضور دی بارگاہ وچ لے آندے سن. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. ایک کتھے جناب ایک اللہ جی کہنے چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے ڈول پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چانے. سنن والی گل ہے ایتھے لوگ ہاتھ نہیں ملاندے. امام الانبیاء دی بارگاہ آندے چھوٹے چھوٹے بچے اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی ہاتھ پاندے سارے ڈولاں صحابہ اس واسطے بھیج دے کہ ساڑھے گھراں برکت ہو جاوے جڑا پانی بھی استعمال ہوئے وہ بھی حضور دے ہتھاں دا لگے ہوئے پانی استعمال ہوئے. کہنے آدھے اگے سننے والی گل ہے صحابہ کہنے سخت جاڑے دا موسم ہوندا سخت سردی ہوندی. کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ڈول پانی دے پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چانا تو حضور نے نہیں فرمانا بڑی ٹھنڈے کہنے یخ بستہ پانی ہونا حضور نے پھر ہاتھ وچ پا دینا. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. اور لوگ غریبوں کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کیا پتا ہو کہ غریب کسے کہتے ہیں. اور بھائی کنالوں کے محلوں میں رہنے والے اور یہاں سے ووٹ لے کر منتخب ہو کر پھر جناب وہاں جا کر اسلام آباد میں کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والوں کو کیا پتا ہو کہ فٹ پاتھ پر سونے والے کی رات کیسے گزرتی ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ جس کے گھر کھانے کے لیے پیسے نہ ہو اور ہزاروں روپے بجلی کے بل ہوں اسے کیا جناب یہ پتا ہو سکتا ہے کہ اس غریب کی رات کیسے گزرتی ہے دن کیسے گزرتا ہے. جس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوں اور اس کو روزانہ کی مزدوری نہ ملے اور اس کو تنخواہ ماہانہ نہ ملے یا کم ہو جائے یا اس کی نوکری سے نکال دیا جائے یا مہنگائی کی وجہ سے جناب شارٹ فال کی وجہ سے اس کو جناب مل سے نوکری سے مزدوری سے نکال دیا جائے وہ اپنے بھوکے بچوں کو جیسے سسکتا ہوا دیکھتا ہے. اس کو کیا پتا ہو جس کے بچے آج بھی برینڈوں کے کپڑے اور ہزاروں روپے کی چیزیں پہن کر ناشکرے پھرتے ہیں ان کو کیا پتا ہو. یہ تو بات ہی نہیں توازن ہی نہیں ہے بھائی ایک ہی بات ہے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں دین کی. صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء کے چھت کی جو گھر کی جو چھت تھی نا وہ اتنی بلند تھی کہ کھڑا ہو کے بندہ ہاتھ لگا سکتا تھا. اور کہتے ہیں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے گھر نہیں تعمیر ہو سکا. یہ باتیں ہیں غریبوں کی کرنے والے آپ اور میں آئے ہیں اور جناب یہ سارے آتے ہیں غریبوں کی باتیں. غریبوں کو اگر کوئی حق دے سکتا ہے تو وہ محمد عربی کا دین دے سکتا ہے. بس اب سنیں لوگ بات کرتے ہیں غریبوں کی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے صاحبزادے ہیں اسامہ بن زید ہے. یہ غلام کے بیٹے ہیں اور خادمہ لونڈی کے بیٹے ہیں. میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں بے ادبی لگتا ہے یہ لفظ بھی. یہ خادمہ کے بیٹے غلام اور خادمہ کے بیٹے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید یہ غلام ابن غلام ہے. غلام ابن غلام. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کر جاتے حضور جب کسی بھی فیصلے کے لیے جرگے کے لیے کسی بھی قبیلوں کی صلح کرانے کے لیے حضور جس کام کے لیے بھی تشریف لے کر جاتے مدینہ پاک سے باہر جب حضور مدینہ میں واپس آتے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں سے نکل کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر جاتے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور آ رہے ہیں. ہمارا امام کہتا ہے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ چنان عرب ہے جی. اور گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر. چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے حضور کے استقبال کے لیے. آگے سننے والی بات ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید حضرت امام حسن امام حسین پتہ ہے نا امام حسن اور امام حسین کون ہے حضور کے نواسے ہیں. کہتے ہیں اگر امام حسن پہلے پہنچ جاتے حضور کی سواری تک تو حضور حضرت امام حسن کو آگے بٹھاتے اور باقی بچوں کو پیچھے بٹھاتے. اور کہا اگر امام حسن سے پہلے غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے.
یہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے. غلام اور لونڈی کے بیٹے حضور اپنی سواری کے آگے بٹھاتے اور امام حسن علی المرتضیٰ کا بیٹا اور سیدہ کا بیٹا اس کو حضور پیچھے بٹھاتے. یہ ہے دین، جس دین کو آپ اور میں کمر کر کے پھرتے ہیں، جس دین کو پوری امت کمر کر کے پھرتی ہے. اور پھر کہتے ہیں او جی دین تے کون چل سکتا؟ میں کہا دین تے نہیں چل سکتا، نواز شریف دے پیچھے تے چل سکتا نا، عمران دے پیچھے تے چل سکتا نا. پھر روز 76 سال تو میری نالی نہیں بنی، میرا گٹر نہیں بنیا، میری سڑک نہیں بنی، میری سولنگ نہیں بنی، میرا کھمبا نہیں لگیا، میری بجلی لگی. میں اگر روندا رہے اس سے کم مت رہے گا. اگر دین ہوندا جناب فاروق اعظم دے زمانے بچے بھوکے روون تے دین اتنا ڈاڈا آپ دی کنڈ تے لد کے بوری اناج دی انہاں دے دروازے تے پہنچا دا. اے ہے دین. لیکن اس دین نو پیچھے اور اگر یہ دین دسیے وہ کہتے ہیں کہ میں ہو سکتا جی. حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے خلافت امیر المومنین آپ مدینہ پاک دے جناب قریب جڑیاں منڈیاں لگ دیئے سن نا اتھے گئے. ایک دیکھیا کہ ایک جگہ اونٹ فروخت ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھیا سارے اونٹ دیکھے. ایک جگہ دیکھیا ایک نکر تے کچھ اونٹ کھڑے اور بڑے موٹے تازے بڑے صحت مند ہیں. آپ نے پوچھا اس دے مالک کولو، فرمایا اے اونٹ کندن؟ انہوں نے کہا جی تہاڈے بیٹے عبداللہ بن عمر دن. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر نو بلاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر بھی طلب کر دیتے گیا اس جگہ تے جتے خرید و فروخت ہو رہی سی. فرمایا عبداللہ بن عمر اے سارے منڈی چ اونٹ کھڑے ہیں. اونٹ سمجھ جو نا، اونٹ کھڑے ہیں، اے سارے کمزور ہیں، تیرے اونٹ بڑے طاقتور ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ خدمت بڑی کر دیں. میں اس دیہات وچ اپنے جناب بندے نو اونٹ دیتے ہوئے انہوں پال پال کے بیچ کے نفع میں نو دیں دیں. میں جناب انہوں نے کاروبار کرتا. فرمایا باقی بھی تا پال کے لے آئے انہوں نے اونٹ کیوں کمزور ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن عمر تیرے اونٹ اس واسطے مضبوط ہیں اور صحت مند ہیں اور موٹے اور فربان کہ تو امیر المومنین دا پتر ہے. اور اے لوگ انہاں دی خدمت اس واسطے زیادہ کر دیں کہ ساڈا تعلق امیر المومنین دی نال بن جائے گا اس دے پتر دے اونٹاں نو پالن دی وجہ نال. فرمایا انہاں نو ہنے فروخت کر، جڑی اے پتلے اونٹاں دی قیمت ہے نا اتنی رکھ لے، باقی بیت المال سے جمع کر دے. اسی اس نظام دی گل کر دے. اے تکلیف ہے ساڑھے کو اور کوئی تکلیف نہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے سن، مرد آزما مرد آفری. اقبال کہتا ہے انہوں ڈرا کے رکھنا کہ دین آئے گا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا بالکل دین آئے گا ہاتھ کٹ دے گا، لیکن چور تے کٹے گا تم کیوں ڈردا؟ بھائی چور تے کٹے گا نا، پھر ڈر کا دا. اے جناب عجیب باتان عجیب گلان سارے دین نو کٹ کر کے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہون الیکشن آ رہا سارے جناب 5 سال روڑا پایا ہوندہ جی وہ سارے ہوتے چور بیٹھیں، سارے چور بیٹھیں. میں کہ اللہ چہرہ کو بدلہ لین دا موقع آ گیا. پرچی آ گئی تیرے ہاتھے میں نے دسو برا چور ہوئے اس نے نال تھانے جانا چاہیے تھا. صحیح دسنا جناب. دوست چور ہوئے اندر تھانے جانا چاہیے تھا. دوست ڈاکو ہوئے اندر تھانے جانا چاہیے تھا. دوست بھڑا بندہ بنانا چاہیے تھا. بھائی اے تواڈے ہاتھے چ پرچی تانوں اے پتا کہ قوم نو لٹ کے کس کھادا. 5 سال روڑا پاندے ہوئے سارے چورن. میں کہہ لے پرچی تیرے ہاتھے چ نشان تیرے سامنے جڑا جڑا چور ہے اس نو ووٹ نہ دے. بس اتنی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ہے نہیں کہ جناب ووٹ کیے. میں کہا ووٹ امانت ہے. تو کہنے لگا اس بندے نو منتخب کیتا جاوے، اے بڑا ایماندار آدمی، ایک قوم دا مال نہیں کھائے گا. میں کہا جدو اس دے حق وچ گواہی دین لگا ایتھے سوچ لے اگر تو گواہی ٹھیک دے دیتی مور ٹھیک لا دیتی تو اتے چور نہیں آن. 5 سال روڑا پڑا جی سارے چورن، اے سارے ہی مہنگائی کر دینے نہ سارے لوٹ کے کھادا. میں کہا آج بدلہ لے، آج انہاں سارے چوروں کو بدلہ لے. لیکن نہیں جی میں چاچے نو دیکھ کے ووٹ دینا، میرا ماما ادھر ہے، میری برادری ادھر ہے، میرا جناب فلاں ادھر ہے. میں کہا برادری دا ساری ادھر سی، حضور نے بلال نو کیوں چھوڑیا؟ اور جھلیا برادریاں ویکھ کے نہیں کم چلتا. جے برادری ویکھی جاوے تا ابو لہب کون ہے؟ ہاں جی برادری ویکھی جائے برادریاں نہیں ویکھیا جانیاں. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے پیو نو لمیا پایا بدر وچ اور گھسیٹیا نے جدوں انہاں دے جناب پیراں وچ رسی پا کے جناب پان لگے، جناب اندھے کوئے سٹن لگے. حضور نے فرمایا سارے کافر جڑے مرن انہاں نو اندھے کوئے سٹو. جدوں سٹن لگے
تے سوچی پہ گیا، حضور نے بلا لیا، فرمایا ابو عبیدہ کی سوچتا؟ کہ یا رسول اللہ سوچتا ہے۔ فرمایا افسوس ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور افسوس نہیں ہویا، بس اے سوچتا بندہ بڑا سمجھدار سی تو آڑے در تے آیا کیوں نہیں؟ اور میں سارے دانشورہ نو کہنا ہوں کہ 76 سال ہو گئے بڑے تسی دانشور ہو، جتھے بہندے ہو ہر ایک تو بڑی جناب پتا، تو انہوں نہیں پتا کہ قوم نو تباہ کس کی تھا، قوم دا مال لوٹ کے کس نے کھاتا، قوم دی اتنے تک حالت کس نے کی تھی، لیکن نہیں جناب پھر برادریاں ویکھنیاں۔ میں کہا پھر دیکھ دے رہو، اسی موزے نا ساڑھا کم میں اذان دینا، اسا تو اڑے سامنے حق گل رکھ دیتی، فیصلہ تیرے۔ اقبال کہندا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، اقبال کہندا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک۔ اقبال کہندا جے تو نہ پہچانے کہ تیرے دکھاں دا مداوع کیے اور تیرے